السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ مشفق و مربی اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دعات کی ذمہ داریاں۔ سامعین اکرام، علماء اور طلباء کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ صاحب علم ان لوگوں کے مقابلے میں افضل ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن حصول علم کے بعد ایک عالم پر بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی ذمہ داری ہے علم کا ابلاغ، یعنی ایک عالم کو، ایک مبلغ کو ہر صورت میں اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بھی حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت کریمہ ہی کیوں نہ ہو تبھی تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اب دوسری ذمہ داری ایک مبلغ پر، ایک داعی پر جو دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے علم پر عمل کرنا۔ یعنی مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس بات کی تبلیغ کر رہا ہے، جس بات کے بارے میں وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اس پر خود اس کا اپنا بھی عمل ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، کہ آپ لوگوں کو بھلائی کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ صف کے اندر تو صاف صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس بات جو تم خود نہیں کرتے ہو اس بات کا کہنا اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بدعمل علماء کو گدھے کے مشابہ قرار دیتے ہوئے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح سے جو اپنی پیٹھ پر بہت ساری کتابیں لاتے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک مبلغ پر، ایک داعی پر جو تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے دعوت دین کے کام میں استقامت۔ ایک مبلغ کو، ایک داعی کو دعوت دین کے کام میں استقامت برتنا چاہیے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دوسرے انبیاء نے بھی اپنی امت کو دعوت دی اور اس پر استقامت سے کام لیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے کام میں بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ کے گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. جب آپ طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے. آپ کے قدم دونوں قدم مبارک سے خون جاری ہو گیا, یہاں تک کہ آپ کی نالے مبارک میں بھی چم گیا. لیکن آپ نے تمام تکالیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. لہذا ایک مبلغ کے لیے, ایک داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت دین کے کام میں آنے والی تمام تکالیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے. اور چوتھی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے اجر کی امید صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر رکھنا. ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و دین کا کام کرنے کے بعد اجر کی امید اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر چند انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بھی دعوت دین کے بعد اجر کی امید صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رکھی تھی. اور پانچویں ذمہ داری جو ایک داعی پر, ایک مبلغ پر عائد ہوتی ہے وہ ہے حکیمانہ اسلوب کہ ایک داعی کو, ایک مبلغ کو دعوت دین کے کام میں حکیمانہ اسلوب اپنانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو انہیں بھی حکم دیا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى. آخر خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت دین کے کام میں مبلغ کو, داعی کو استقامت سے کام لینا چاہیے اور ان تمام ذمہ داریوں خصائص کو مد نظر رکھتے ہوئے بس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وآخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام لوگوں کو اچھے طریقے سے دعوت و دین کا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین.